اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پروفیشنل جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ ٹاپ 10 پوائنٹس یا وہ ٹاپ 10 انفارمیشن جو کہ ہم نے سی وی میں ایڈ نہیں کرنی۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سی وی میں آپ کے تصویر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تصویر دینے کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ اپنا بڑا منہ دکھا رہے ہیں یا پھر اپنی موٹی مونچھیں، جس سے امپلائر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کے امپلائر آپ کی تعلیم اور آپ کا ہنر اور تجربہ جاننا چاہتی ہے، اور آپ بزد ہیں کہ پہلے وہ ٹائی دیکھیں جو فوٹو اسٹوڈیو نے ایڈیٹنگ میں اٹکا دی ہے۔ کچھ صورتوں میں آپ کا رنگ، آپ کی پگڑی، آپ کی داڑھی کا ہونا یا نہ ہونا، آپ کے حجاب میں ہونا یا نہ ہونا، آپ کی گلاسز، یہ تصویر میں خاموش تعصبات کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے والنٹریلی آپ نے کبھی بھی اپنی تصویر نہیں ڈالنی جب تک جاب کی ریکوائرمنٹ نہ ہو۔ سیکنڈ پوائنٹ ہوتا ہے سی وی میں آبجیکٹیوز کا پورشن۔ جب ہم اس میں آبجیکٹیو کا پورشن لکھتے ہیں عموماً کاپی پیسٹ ہوتا ہے جو بالکل کہیں سے آپ نے سیم ایز اٹ از اٹھایا ہوتا ہے۔ آپ کے جاب کا یا آپ کیوں سی وی پیش کر رہے ہیں اس سے کوئی لنک نہیں بنتا۔ تو آبجیکٹیو اگر لکھنا ہے آپ نے تو کچھ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آبجیکٹیو ہمارا ہمیشہ کاپی پیسٹڈ ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے ادارے میں کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جہاں مجھے اپنی تمام صلاحیتوں کو براہ کار لینے کا موقع ملے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سی وی ایم اے میں ایڈمیشن کے لیے بھیج رہے ہوں یا کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے، آبجیکٹیو ہر لحاظ سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ سی وی نوکری کے لیے بھی تیار کرنی ہو تو بھی دنیا کا کوئی بھی ادارہ آپ کو آپ کی تمام صلاحیتیں استعمال کرنے کی پرمیشن دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ اکاؤنٹنٹ کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو اداروں کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ گانا گا سکتے ہیں یا نہیں، تیراکی جانتے ہیں یا نہیں، الٹی کلا بازی لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے بلا وجہ کاپی پیسٹڈ مقصد ملازمت یا آبجیکٹیو ڈال کر اپنی ریجیکشن کے لیے خود سامان نہ لکھیں۔ سی وی میں آبجیکٹیو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لکھنا ہے تو خود سے لکھیں، جاب کے حوالے سے کاپی پیسٹ نہ کریں۔ تھرڈ پوائنٹ، سی وی میں فادر نیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی نادرہ کا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم نہیں ہے جہاں پر آپ کا فادر نام مینشن ہوگا۔ یہاں پر صرف آپ اپنے نام مینشن کر دیں اور اپنے بارے میں تفصیل لکھیں۔ سی وی میں کسی بھی قسم کے خاندان کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرنا یا والد یا والدہ یا کسی کے نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے ریفرنس مینشن کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ریفرنس ہے پراپرلی اور کمپنی کی طرف سے ریکوائرڈ ہے ریفرنس تو بے شک آپ مینشن کر دیں، وہ آپ کو کوئی سابقہ مینیجر ہو سکتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ، سی وی میں ڈیٹ آف برتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ اپنی ایج بلا وجہ ریویل کر رہے ہیں جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ جب تک امپلائر کی طرف سے ریکوائرمنٹ نہ ہو، کوئی ایج کے بارے میں اسپیسیفک نہ ہو کرائٹیریا، تو سی وی میں آپ نے اپنی ایج مینشن نہیں کرنی۔ اگر جاب یا ایڈمیشن کے لیے عمر کی کوئی مخصوص حد کا ذکر ہے تو ضرور لکھیں، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کم عمر ہیں اور آپ نے ایج مینشن کر دی تو آپ کی ایڈمیشن کمیٹی یا امپلائر آپ کو بچہ سمجھ کر ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر زیادہ عمر کے ہیں تو اوور ایج جان کر آپ کو وہ مسترد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ پیدائش آپ کی اہم معلومات میں سے ایک ہے جسے آپ کو کسی ایسی جگہ نہیں لکھنا چاہیے جو پبلک ہو۔ ففتھ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، کبھی بھی اپنے شناختی کارڈ یا اپنے سی این آئی سی کا نمبر اپنے سی وی میں مینشن نہیں کرنا، بیکاز آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے، وہ آپ اوپنلی ریویل نہ کریں۔ آئی ڈی کارڈ نمبر بالکل ایک پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ مس یوز ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی پبلک پلیس پہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا پوائنٹ، سی وی میں کبھی بھی مذہب کے بارے میں تفصیل فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ یقین مانے جو شخص آپ کو ہائر کرے گا اس کو آپ کے مذہبی اعتقادات کے مسلکی رجحانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں یا جو ہیں، اسے آپ کی مہارت اور پروفیشنل سکلز کی بنیاد پر ہائر کرنا ہوتا ہے۔ 7 پوائنٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان سے باہر یا انڈیا سے باہر کہیں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈیفرنٹ کنٹری میں کام کر رہے ہیں یا وہاں پر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر آپ اپنی نیشنلٹی کو ریویل کریں یا بتائیں کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے۔ ونس اگین آئی وانٹ ٹو کلیئر مائی پوائنٹ، جو آپ کو ہائر کرے گا اسے اس بات سے تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہیں جب تک آپ بتا نہیں رہے۔ جب تک اس ادارے کی کوئی ریکوائرمنٹ میں نیشنلٹی کا ذکر نہ ہو تو سی وی پر نیشنلٹی بالکل مینشن نہ کریں کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے ای میل ایڈریس کے بارے میں۔ ای میل ایڈریس بیسیکلی آپ کی ایک پہچان بنتی ہے، تو آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ای میل ایڈریس ہمیشہ آسان، سمپل اور پروفیشنل بنائیں۔ کبھی بھی babasprincess@gmail.com یا princeofgujarkhan@yahoo.com اس قسم کا ای میل بالکل نہ بنائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے نام کے ساتھ سمپل کوئی آپ نے انفارمیشن دینی ہے اور آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ 9تھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنا میرٹل سٹیٹس کہ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہے یا انگیجڈ ہے یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پیور ایک پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے امپلائر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب تک جاب کی ریکوائرمنٹ میں ازدواجی حیثیت یا میرٹل سٹیٹس کی شرط نہ ہو تب تک آپ نے اپنے میرٹل سٹیٹس ریویل نہیں کرنا۔
کیونکہ آپ جاب لینے جا رہے ہیں، رشتہ مانگنے نہیں جا رہے۔ 10th اور لاسٹ پوائنٹ، ایجوکیشن کی انفارمیشن سی وی میں آپ دیتے ہوئے کچھ باتوں کا لازماً خیال رکھیں۔ عموماً ایجوکیشن لکھ کر اس کے آگے ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے جس میں ڈگری، سرٹیفکیٹ، ادارہ، سال اور حاصل کردہ نمبروں کی پرسنٹیج لکھی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سی وی میں ٹیبل نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرسنٹیج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب آپ کی ہر سطح پر پرسنٹیج کوئی 80-85% سے اوپر نہ ہو۔ عموماً 3rd ڈویژن سے میٹرک پاس کر کے بھی لوگ بڑے فخر سے سی وی میں مینشن کرتے ہیں گویا گولڈ میڈل حاصل کیا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھی آپ کے لیے بھی اور پبلک آپ کے لیے بھی کہ ان ٹپس پہ آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی سی وی اچھی بنے گی اور آپ کو بلانے کے چانسز یا آپ کو ہائر کرنے کے چانسز یا انٹرویو تک آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یاد رکھیں سی وی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انٹرویو تک پہنچنا۔ کوئی بھی ایسی معلومات نہ ڈالیں جس سے کوئی خواہ مخواہ آپ کے خلاف ہو جائے، بس اتنی معلومات دیں کہ جن سے آپ کی تعلیم و تربیت اور تجربہ معلوم ہو، مگر ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس بھی پیدا ہو اور ملنے کا اشتیاق بڑھے۔ اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں کسی پروگرام میں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔